واہ واہ ماشاء اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. کہ ماں بہنوں اور پھوپھی کو سر برہنہ لے چلے. ماں بہنوں اور پھوپھی کو سر برہنہ لے چلے. سید سجاد خود اپنا جنازہ لے چلے. ماں بہنوں اور پھوپھی کو سر برہنہ لے چلے. سید سجاد خود اپنا جنازہ لے چلے. اور ایک رسن میں تھے گلے 12 بندے پھر بھی مگر. ایک رسن میں تھے گلے 12 بندے پھر بھی مگر. صبر کی راہوں پہ عابد ایسا کنبہ لے چلے. اور لے کے جاتے کیا بھلا سب مل چکا تھا خاک میں. لے کے جاتے کیا بھلا سب مل چکا تھا خاک میں. بس ادائے شاہ کی دل میں تمنا لے چلے. بس ادائے شاہ کی دل میں تمنا لے چلے. اور بے کسی عابد کی لکھوں بے کسی عابد کی دیکھو کربلا سے شام تک. بے کسی عابد کی دیکھو کربلا سے شام تک. بے کسی عابد کی دیکھو کربلا سے شام تک. سر کھلے سیدانیوں کو پا پیادہ لے چلے. اور سر کھلے سیدانیوں کو پا پیادہ لے چلے. اور پتھروں کے قلب پھٹ جائیں رقم کر دوں اگر. پتھروں کے قلب پھٹ جائیں رقم کر دوں اگر. کربلا سے شام کو سجاد کیا کیا لے چلے. کربلا سے شام کو سجاد کیا کیا لے چلے. بس تسلی دے رہی تھی بیویاں بیمار کو. بس تسلی دے رہی تھی بیویاں بیمار کو. کانٹوں پر سجاد کو ظالم جو تنہا لے چلے. اور ہر ستم سہتے رہے سجاد راہوں میں مگر. ہر ستم سہتے رہے سجاد راہوں میں مگر. کربلا سے شام تک محفوظ سجدہ لے چلے. کربلا سے شام تک محفوظ سجدہ لے چلے. اور پیاسا اصغر ساتھ میں آیا نہیں پھر بھی مگر. پیاسا اصغر ساتھ میں آیا نہیں پھر بھی مگر. جو لہو سے تر تھا وہ اصغر کا کرتا لے چلے. پیاسا اصغر ساتھ میں آیا نہیں پھر بھی مگر. جو لہو سے تر تھا وہ اصغر کا کرتا لے چلے. اور کل کی تھی جو شاہزادی آج ہے وہ سر کھلے. کل کی تھی جو شاہزادی آج ہے وہ سر کھلے. بس اسی کا دل میں عابد اپنے صدمہ لے چلے. بس اسی کا دل میں عابد اپنے صدمہ لے چلے. اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا کبھی سجاد نے. صبر کا دامن نہیں چھوڑا کبھی سجاد نے. اشکوں کا آنکھوں میں اپنی بھر کے دریا لے چلے. اور آخری شعر راضی رہے کہ اشکوں کا آنکھوں میں اپنی بھر کے دریا لے چلے. اور کون سی ایسی مصیبت ہے جو راہوں میں نہ تھی. کون سی ایسی مصیبت ہے جو راہوں میں نہ تھی. کس طرح لکھوں بھلا سجاد کیا کیا لے چلے. کون سی ایسی مصیبت ہے جو راہوں میں نہ تھی. کس طرح لکھوں بھلا سجاد کیا کیا لے چلے. اور چھن گئی چادر حرم کی گھر لٹا آل علی. چھن گئی چادر حرم کی گھر لٹا آل علی. پھر بھی ناموں سے نبی محفوظ پردہ لے چلے. چھن گئی چادر حرم کی گھر لٹا آل علی. پھر بھی ناموں سے نبی محفوظ پردہ لے چلے. سبحان اللہ جزاک اللہ. فرما رہے تھے جناب عالیہ صاحب کو جو بڑی موٹی کلام میں حضرات محمد کی شہرت ہے. اور یہ حضرات نے اگلے شاعر کو مدعو کر اس سے قبل چار چھ سے حضرات کی ضرورت کروایا.
کہ یہ مجلس غم شبیر اور یہ فرش رضا، یہ مجلس غم شبیر اور یہ فرش رضا، یہ سامعین معدد، یہ ذاکرین گراں، یہ آنسوؤں کی جھلا جھل، یہ ماتموں کی صدا، یہ ذکر حق و صداقت، یہ ذکر حق و صداقت اور یہ عشق وفا، یہاں خلوص و نظر کے چراغ جلتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ گھلتے ہیں۔ میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں تمام علماء کرام سے جو پوری طور پر آمادہ ہو چکے ہیں مجلس میں آنے کے لیے، جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب کو، شاعر اہل بیت علی جناب غزل فتح رضا کا ذکر ہو کر وہ ممبر پر تشریف لے آئیں، اور آپ اللہ جیسا ویسے کلام سننا چاہتے ہیں ویسے ہی سلوات بھیج کر موسم بخیر محمد بلند صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرج شاید دوسرے سے ہمیں کیا تھا زیارت پہ تو تہران اسٹیشن پہ کہے کہ جب ہم کھول جا رہے تھے تو دوسرا کہیں جا رہا شاید دوسرے حاضر کرتا ہوں یہ مولا کی مجھے پہ عطا ہو رہی یہ مولا کی مجھے پہ عطا ہو رہی یہ مولا کی مجھے کو عطا ہو رہی ہے، ہر سفر کی میرے ابتدا ہو رہی ہے، یہ مولا کی مجھے پہ عطا ہو رہی ہے، سفر کی میرے ابتدا ہو کہ چلو آؤ چلتے چلو آؤ چلتے در پر کے جہاں سب کی پوری سفر کی میرے ابتدا ہو رہی ہے، اور چلو آؤ چلتے چلو آؤ چلتے در پر رضا جہاں سب کی پوری ایک دانے سے بات کرتے ہیں اللہ محمد ایک مطلب سننا چاہتا یہ کہا مکوفہ یاد آتا ہے کہا بھی دین
طوفان یاد آتا ہے ارے بھرے دربار میں ان بے کا جانا یاد آتا ہے کہا اور کہا سجاد نے کیا کیا ہمارے دل پہ گزری ہے کہا سجاد نے کیا کیا دل پہ گزری ہے ارے بتائیں ہم تمہیں کیسے کیا کیا یاد آتا ہے اور سکینہ قید میں رو کر یہی زینب سے سکینہ قید میں رو کر یہی زینب سے کہتی تھی پھوپھی اماں چلو مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے اور تڑپ کر کہتی تھی مانو کہاں اے میرے تڑپ کر کہتی تھی مانو کہاں اے میرے تیرا خون سے بھرا مادر وہ چہرہ یاد آتا ہے اور سکینہ رو کے کہتی تھی کہاں اے میرے بابا سکینہ رو کے کہتی تھی کہاں اے میرے بابا مجھے جس پر سلاتے تھے وہ سینہ یاد آتا ہے اور نظر کے سامنے جب بھی کبھی آ جاتا ہے پانی
سکینہ کو اصغر کا چہرہ یاد آتا ہے اور کہا رو رو کے لیلا نے نہ پوچھو حال اکبر کا کہا رو رو کے لیلا نے نہ پوچھو حال اکبر کا کبھی اکبر کا سینہ یاد آتا ہے اور میں لکھنے بیٹھتا ہوں جب زندہ کے ستم کو سے میں لکھنے بیٹھتا ہوں جب زندہ کے ستم کو سے سکینہ کا درے زندہ پہ نوحہ یاد آتا ہے جزاک اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلی علی محمد وآل محمد وعجل بھری ہے صبر کے پھولوں میں تازگی تم نے بھری ہے صبر کے پھولوں میں تازگی تم نے حسین دے دی حقیقت کو زندگی تم نے ہر ایک قوم محبت کی ڈاہ پر آئی بجھے چراغ سے کی ایسی روشنی تم نے آئیے حضرات کیونکہ دامن وقت کی گزارش نہیں ہے یہاں پہ بہت پہلے سے موجود ہیں ہمارے شمیم صاحب لہذا میں ان سے مختصراً بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم اس سے پیش ہونا اور سوال کی ایک نعرہ سلوات اللہم صلی علی سلام کے عطا بسم اللہ کس طرح دل جان زہرا سے سنبھالا جائے گا کس طرح دل جان زہرا سے سنبھالا جائے گا تیر کیوں کر حلق اصغر سے نکالا جائے گا رو کے فرماتی تھی زہرا گود میں
حسین میرے بچے بے خطا تو مار ڈالا جائے گا یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا روکنا اکبر کو تم زینب سے کہتے تھے حسین روکنا اکبر کو تم زینب سے کہتے تھے حسین اذن گر مانگا بہن مجھ سے نہ ٹالا جائے گا اذن گر مانگا بہن مجھ سے جائے گا ذاکر شاہ مشتین خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ظہیر صاحب کی سے کہ بڑے کرنے میں بڑی تشریف لے آئیں اور اپنے علوم کی روشنی سے ہم تمام مومنین کے اذہان کو منور فرمائیں بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات صل على محمد وآل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ کما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لله رب العالمين اللهم من ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لصابت التي جاهدت في الحسين شاعر القبائل تابت على قتله اللهم لعنهم جميعا والف مرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم الخبيث المخبث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت وبعطاء محمد وآل محمد وجعلنا بمتمسكين بولایت وعطاء محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية الكرام على خير خلقه سيد الأنام سر الله في نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد مقام المحبوب مولانا مولا الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد
الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الراسخین فی العلم الاولین والآخرین آیات اللہ العظمیٰ اسماء اللہ الحسنى هم الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی کتاب العلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. صلوات پڑھ دے محمد. خمسہ مجالس کی یہ اختتامی ترتیب برنامے کے اعتبار سے 2020 میں اختتامی مجلس ہے، ورنہ مجلس کبھی ختم نہیں ہوتی ہے نہ آخری ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد پروگرام کے اعتبار سے جو 5 مجلسیں رکھی، جسے عربی میں خمسہ کہا جائے، فارسی میں پنج کہا جائے، پنجہ کہا جائے، پنج کہا جائے، تو یہ 5 مجلسوں کی برنامے کے اعتبار سے، پروگرام کے اعتبار سے بانی مجلس نے جس طرح سے اس جگہ کے جو بانی ہے، ورنہ بانی مجلس تو زینب ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ اس جگہ کے اپنے اس بہمن کمپلیکس 5 مالے گلشن صاحب اپنی اس مجلس، اس پروگرام جو انجمن عباسیہ، اس کے سلسلے میں اس کے اعتبار سے جو مجلس ہے 5 مجلس، اس کی اختتام مجلس ہے. ورنہ یہ مجلس کا نہ یہ بانی ہے، کیا کوئی بعد کربلا زینب بانی ہے، قبل کربلا خدا بانی ہے. بعد کربلا زینب بانی ہے، بی بی زینب ہے، قبل کربلا خود اللہ بانی ہے. ابھی بہترین آپ نے کلام سماعت فرمایا، بہترین نوے مرثیے قصیدے اکبر صاحب نے اور استاد الشورا جناب کوثر صاحب نے، شمیم صاحب نے بھی سنایا. کہ دیکھیے ایک چیز ہے اذان عالیہ، کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، بے وقوف آنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے معصوم کہہ رہے ہیں نا، حب العقل حبنا والجہل بغضنا. تو جن کے پاس بغض وہاں جہل ہے نا، کیا بات ہے، جن کے پاس محبت وہاں نہیں جہل ہے. صلوات پڑھ دے محمد. تو ہماری محبت ہی عقل ہے. ارے ہمارے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہے، افتخار ہے. اس لیے آپ کہیں گے فخر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے ہم کہیں گے ہم اس لیے فخر نہیں کر رہے ہیں، ہم تو فرشتوں کی سیرت پہ چل رہے ہیں. جب فطرس نے فخر کیا بالوں پر چلے گئے، جب حسین کے گہوارے سے مس ہوئے تو فخر کیا، اتنا بلند ہوا کہ درجہ بلند ہو گیا. تو حسینی فخر کرنا اور ہے، عبادت پہ فخر کرنا اور بات ہے. عبادت پہ فخر کرنا ریاکاری ہے، حسینیت پہ فخر کرنا حریت کہلاتی ہے. یہ فخر و افتخار ہے کہ ہر ایک کو نعمت ملتی نہیں ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نعمت زیادہ اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ کر دیں گے، کفر کرو چھین لیں گے. اب آپ سمجھے ہر سال ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ نعمت آتی رہے، محبت اتنی قریب ہو، محبوب حبیب کے درمیان سے پردہ ختم ہو جائے. محمد والے محمد باز بلند عاشق و معشوق کا جو سلسلہ بیچ میں فاصلہ ختم ہو جائے. عشق ایسا ہو، عاشق ایسا ہو کہ معشوق جھوم جائے، اور اتنا عظیم عشق اس منزل معراج تک ہو کہ عاشق معشوق سے جا کے مل جائے. اسی لیے جو ہمارے ہاں مرتا ہے، علی من مات حب آل محمد مرتا ہے، کیونکہ وہ مرتا نہیں ہے، وہ اپنے معشوق سے ملتا ہے. اس سے محبت تھی، اس سے مل گیا. بڑے بڑے شاعر چلے گئے، مرثیہ خان چلے گئے، نوا خان چلے گئے، خطیب چلے گئے، فقیہ چلے گئے، کہاں چلے گئے؟
اپنے معشوق سے مل لیے، یہی تو اصل ملاقات ہے۔ یہ دنیا تو دار فانی ہے، اس دار فانی کو ہم حسین کے ذکر سے دار بقا بناتے ہیں۔ اب جہاں ذکر اہل بیت حسین ہو وہ جگہ دار فانی نہیں رہتی ہے، کیونکہ کربلا سے مل جاتی ہے۔ صلوات کسی یونیورسٹی میں دیکھا آپ نے کہ سائنس کی یونیورسٹی میں سائنس اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے میڈیکل کے یا دوسرے اعتبار سے کامن کے دوسرے اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہو جائے، نہیں آپ اس میں نہیں آ سکتے۔ انٹر کا کلاس ہے، انٹر کا ہے، کالج ہے، اس میں بولے کہ یعنی بی اے والے آ جائیں یا بی اے کا انٹر والے آ جائیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ ان کا بیسک نہیں ہے، سلیبس ان کا نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ حسینستان ہے، یہ حسینستان یونیورسٹی ہے جس میں چھوٹا بھی آئے، گود والا بھی آئے، دودھ پیتا ہوا بچہ بھی آئے، جوان بھی آئے، بوڑھا بھی آئے۔ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم کربلا بتانا چاہتے ہیں، کربلا میں سب تھے اور سب حسینی تھے۔ تو کربلا کی یاد میں جو آتے ہیں وہ ان کے اتنا شعور ہوتا ہے کہ بچہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حسین 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 کرتا ہے۔ یہی نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، آواز سنتا ہے تو اپنے جو ہے گود میں ماں کے حسین حسین کرتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں سب کو آنے کے لیے ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ حسین کی بارگاہ ہے، اس میں ہر طرح کا علم ملتا ہے۔ آپ کہیں کیا مطلب ہے؟ ارے قرآن کے اندر ہے نا، ابھی ہم نے کہا کل شیء احصیناہ فی امام، ہر چیز ہم نے امام مبین کے اندر تک یعنی محیط کر دیا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور ہم نے ہر چیز کتاب مبین میں رکھا ہے، فی کتاب انہ لقرآن فی کتاب مبین، سب کچھ ہے۔ اب قرآن میں سب موجود ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ اب قرآن اسلام ہے، کچھ کہہ رہا ہوں میں، قرآن اسلام ہے اور اسلام حسین ہے، یعنی قرآن میں سب کچھ ہے، سب ذکر ہے۔ تو حسین کی بارگاہ میں آنے والا ہر طرح کا آ سکتا ہے کہ حسین کے ذکر میں سب کا ذکر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ اللہ جسم نہیں رکھتا، توجہ رہے، اللہ مکان نہیں رکھتا ہے، اللہ مکان نہیں رکھتا ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، اللہ بدن نہیں رکھتا، اکبر صاحب اللہ نہیں کچھ رکھتا ہے، کوثر صاحب تو کچھ بھی اللہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ کہتے اللہ کو یاد کرو۔ اچھا اللہ اللہ کیا کرو، کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، جو مشرک ہوگا وہی ظالم ہوگا۔ تو کیا کرے بھائی؟ کہا اللہ سے مدد مانگو، کہا کہ اسی پہ قائم رہنا، عالم اسلام کے ملت اسلامیہ کو تب کو چیلنج ہے بھائی، اسی پہ باقی رہنا، ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، ہم کسی سے نہیں مانگیں گے۔ اللہ کے محبوب نبیوں میں رسولوں میں سب سے زیادہ جو سرتاج انبیاء ہے، ہم اس سے بھی نہیں مانگیں گے۔ توجہ رہے، ہم اس کے چہیتے وسیع اور بھائی علی سے بھی نہیں مانگیں گے، ہم صرف اللہ سے مانگیں گے۔ نوٹ کریے جہاں تک آواز جائے، توجہ رہے، ہم اللہ سے مانگیں گے، واللہ للہ باللہ تاللہ، صرف اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ سے مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے، اللہ سے مانگو۔ ارے بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں؟ اب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو دکھایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم نے اللہ سے مانگا، پروردگار سیدھے راستے میں چلا، سیدھے راستے میں چلا۔ کہ سیدھا راستہ چاہیے تو سیدھے راستے والوں کے پاس جاؤ۔ وہ کون ہے؟ کہا میرے حبیب سے پوچھو، نحن صراط المستقیم، ارے محمد وآل محمد، ارے یہ ہے۔ اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری اہل سے مانگو، میرے اہل
سے مانگو، میرے چہرے سے مانگو، میرے ہاتھ سے مانگو، میرے نفس سے مانگو. اے پروردگارا تو کہتا شرک ظلم ہے، ارے تو خود شرک کر رہا. کبھی چہرہ کہہ رہا، کبھی ہاتھ کہہ رہا، کبھی زبان کہہ رہا، کبھی نفس کہہ رہا. تو اللہ کہے گا نادان تجھے پتہ نہیں ہے میرا وجود جسمانی نہیں ہے، میرا وجود جو ہے مادی نہیں ہے. اب مجھے دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ، میری زبان دیکھنا علی کی زبان دیکھ، میرا وجود دیکھنا علی کی وجود دیکھ. اگر میری سلو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ، میری تلوار دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ. اس سے مدد مانگنا ہے تو علی سے مدد مانگو. پروردگارہ کیسے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں ہم نے خیبر میں بغیر علی کو رسول کو کامیاب نہ کیا. بغیر علی کو اپنے چہیتے محبوب رسول جب مزمل کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، اسے کامیاب کہا. ناد علی، علی کو بلا. ارے جب سرتاج انبیاء جس کے پسینے کے پیشانی میں انبیاء خلق ہوتے ہو، جس کے پیر کے پسینے سے ملائکہ بنتے ہو، اس نبی کی مدد نہیں کرتا ہے جب تک علی مدد کے لیے نہ آئے. تو آپ کہیں گے اللہ کے استغفر اللہ محتاج نے، اللہ نے بتایا مختار ہوں میں. تمہیں صبح قیامت کا طریقہ بتا رہا ہوں، تمہیں راستہ بتا رہا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ نعمت کا سلسلہ ہے. دیکھیے یہ ہے تولا. اللہ کہہ رہا میرے پاس آنا ہے تو صراط مستقیم کی تولا لے کر آؤ. اور صراط مستقیم کے دشمن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو گمراہ غضبناک ہیں ان کے اوپر جو لعنت ہے ان سے دوری کر کے آؤ، ان سے تبرہ کر کے آؤ، صراط مستقیم سے تولا کر کے آؤ. نعرہ حیدری، بلند صلوات. ارے تولا تبرہ کیے بغیر تم اللہ کی مدد نہیں مل سکتی ہے. اب اللہ رب سورہ الحمد پڑھنا سنبھل کے پڑھنا. اس میں صراط مستقیم محمد والے محمد ہے، غیر المغضوب علیہم آل محمد ہے. اب جو ذہن میں رکھ کے پڑھے گا یہی سورہ فائدہ دے گا. اب اگر ذہن میں نہیں، یہ قرآن خود کہہ رہا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ. یہ خاموش قرآن ہے جو محتاج ہے تعارف کا. توجہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نازل ہوتا ہوں مومن پہ رحمت و شفا، لیکن ظالم کے لیے کچھ نہیں ہے. کیا کہہ رہا؟ ظالم کے کچھ نہیں ہے بلکہ نقصان و خسارہ ہے. اب آپ دیکھیے، ایک یہ قرآن ہے، ایک 61 ہجری کا قرآن خون گرا کربلا پہ شفا بنا، ابن زیاد پہ گرا ناصور بنا. جو ہے آیا کہ قرآن فائدہ بھی دیتا ہے، قرآن نقصان بھی دیتا ہے، قرآن عذاب بھی دیتا ہے، قرآن رحمت بھی دیتا ہے. لیکن صلاحیت ہونا چاہیے. بغل میں بیٹھنے سے رسول کے رحمت نہیں ملتی ہے بلکہ دل میں بیٹھنے کے رسول سے رحمت ملتی ہے. دور والا ویسے کرنی لائق سلام ہو جاتا ہے، بغل والا فخرج منی میں آ جاتا ہے. کہ دیکھو ہمیں قربت بدنی نہیں چاہیے، میں قربت جسمی والا نہیں ہوں. اللہ جو ہے جس سے پسند کرتا ہے اس کی معیار رکھا ہے. کیا معیار رکھا ہے؟ کہ تولا ہو اور ساتھ میں ولایت ہو. یہ بات واضح ہو جائے کہ ولایت کیا ہے، تولا کیا ہے. خورشید صاحب یہ خورشید ہے کہ آل محمد کا شاعر ہے. ہمارے یہاں خورشید کے فطرت کے خلاف ہے کہ رات میں نکلے، لیکن یہ خورشید رات میں بھی نکلتا. صلوات پڑھ دے محمد. آل محمد کے چاہنے والوں ہیں کہ کوئی خورشید ہے اور کوئی کوثر ہے.
کوئی کچھ ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ آل محمد کی عطا ہے کہ جسے مل جاتا ہے۔ ارے جب نام کوثر ہو تو آتا ایسا کلام مرثیہ نواں انجمنیں پڑھتی ہے، تو جو خود صاحب کوثر ہوگا اس کا کتنا کمال ہوگا۔ یہ خورشید ہے، لیکن جو اصل خورشید ہے جس کو قرآن نے کہا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم اس سورج کی جس کے پیچھے پیچھے چاند چلا۔ یہ خورشید ہر جگہ چلا جاتا ہے، رات میں دن میں، کہ کیوں نہیں، کہ کیوں جاتے ہو، ڈر نہیں لگتا؟ کہ میرے ساتھ جو ہے اس خورشید کا وسیع جانشین، میرے ساتھ اس کا خلیفہ علی مولا ہے، اس لیے میں اندھیرے میں بھی روشنی دیتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، شعر کہنا، کلام کہنا، آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، شاعری سیکھی نہیں جاتی ہے، یہ عطا ہوتی ہے۔ میر انیس سیکھ کے نہیں شاعر بنے، بعد میں تربیت کے لیے میر خلیل کے والد نے کیا، لیکن عطا ہوئی۔ ہر ایک نہیں ہوتا ہے جسے مولا چن لے، جو چن لیا جاتا وہ ایک ہو کر بھی 1,00,000 میں بھاری ہوتا ہے۔ ارے جب یہ غلام بھاری ہے تو پھر ان کربلا والوں کا کیا کہنا؟ صلوات پڑھنے محمد۔ شب 17 ہے، امام موسیٰ کاظم کی شب شہادت ہے، 202 ہجری اور 818 عیسوی، انگلش کے اعتبار سے 6 جون اور 17 اور 30 تاریخ عرب اور ایران میں 30 منائی جائے۔ مسائل نہیں پڑھا کر مسائل پڑھا، تو یہ دونوں تاریخ انگلش میں بھی ہے، اردو جس کے علماء نے تحقیق کیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے ہر دن الگ الگ ہے۔ القلائد الدرر علامہ حائری کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے PDF واٹس ایپ میں، اس میں لکھا ہوا ہر دن کسی نہ کسی سے منسوب ہے۔ دعا کریے گا اس کو معلوم کر لیے، میرے پاس حوالہ ہم دکھا سکتے ہیں، عربی میں کتاب ہے، اردو میں نہیں ہے، فارسی میں، کیونکہ ترجمہ کرنے کے لیے ویسی جیسے ایک باڈی کی، یعنی چیز دوسرے باڈی میں اسی اعتبار سے جو لائق ہو، معلوم ایسا نہ ریکشن ہو جائے، تو کبھی کبھی ترجمہ کرنے میں ریکشن بھی ہو رہا ہے، بہت کیونکہ ویسے ہی نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے، تو کمیاں بھی ہو جاتی ہے، معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یوم الاثنین للبنی امیہ والثلاثہ لشیعتہ، توجہ رہے، بیچ میں تشریح کے طور پر ہے، موضوع کے اعتبار سے وابستہ کیا ہے۔ اور یوم العربہ لبنی عباس والخمیس لشیعتہ والجمعہ للعوام، یعنی سبھی کے لیے، ویوم السبت لنا ویوم الاحد لشیعتنا۔ تو شنبے کا دن بنی امیہ کا دن ہے، منگل کا ان کے چاہنے والوں کا، بدھ کا بنی عباسی حکومت پہلے جو قائم ہوئی، اور بنی امیہ دوشنبے کے دن پہلا جو بنا، سمجھ گیا؟ ہم بنے بنائے والے کو نہیں مانتے، ہم اسے مانتے جو بنانے آتا ہے، کیونکہ اگر عوام بنائے گی تو بگاڑ بھی دیتی ہے، ہم اسے بناتے، ہم اسے مانتے ہیں کہ جو اگر زندے کی پڑھا دے تو مردہ ہو جائے۔ محمد والے تو بدھ کا دن بنی عباسی پہلا خلیفہ صفا، اس کے بعد شیعت، یعنی شیعہ کے معنی کیا ہے وہ بھی بات واضح ہوگا، توجہ ہے۔ تو جمعرات کا ان کے چاہنے والوں کا، جمعہ ایک عام دن ہے تمام عالم اسلام، عالم انسان،
سنیچر کا ہمارا دن اہل بیت کا ہے، سیٹرڈے ہمارا دن ہے۔ اب یہ کرسچن نے سیٹرڈے سے اپنا دن کیوں اسٹارٹ کرتے ہیں اب سمجھ میں آیا نہیں؟ لوگ سیٹرڈے سے کرتے ہیں، توجہ ہے، سنڈے منڈے۔ تو اب یہ سیٹرڈے کا ہمارا دن ہے، ہم اہل اسلام سیٹرڈے سے کام شروع کرتے ہیں، جمعے کو تعطیل کرتے ہیں، سنیچر سے شروع کرتے اہل بیت کرے ہمارا دن ہے، اور اتوار کا احد یعنی اتوار کا دن ہمارے شیعوں کا ہے۔ تو اب سنڈے اگر آپ منائیں تو یہ سمجھے آج ہمارا دن ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ توجہ ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ہر دن سے محسوس ہے۔ القلائد الدرر کتاب کا نام ہے۔ تو دیکھیے بولنا کمال نہیں ہے، صحیح بولنا کمال ہے۔ صوت آواز کو کہتے ہیں، لفظ بولنے کو کہتے ہیں۔ لفظ کے عربی معنی عقل تمرتا ولفظت النوام، میں نے کھجور کھایا بیج پھینک دی۔ تو لفظ معنی پھینکنا، یعنی کوئی بھی ورڈ کو ملا کے پھینکنا، اپنی آواز اسپیچ۔ اب یہی دو طرح سے ہے، بمبئی میں کیا پھینک رہا ہے، یعنی اگر یہ محمل ہے تو پھینک رہا ہے، مستعمل ہے تو بول رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ پھینک رہا ہے، بول رہا۔ اب اگر اہل بیت کے در کا شاعر ہے تو بول رہا ہے، درباری ہے تو پھینک رہا ہے۔ ارے کیا بات ہے! اب اسی طرح سے آپ آگے بڑھیے۔ اگر آپ دیکھیے ممبر پر وارث ممبر کے علاوہ کسی کو کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ کوئی ذاکر ہو، خطیب ہو، عالم ہو، وہ تقریر نہیں کر رہا ہے، وہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ تقریر نہیں، بیان نہیں کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے۔ لیکن اردو کا استعمال کیا، وہ بیان کر رہا، بیان نہیں کر رہا۔ بیان مبین سے روشن کرنے کہتے، مفاہیم کو روشن کرنا، مطالب تک لوگوں کو سامنے تک پہنچانا۔ بیان کہتے گریا، ارے وہ قوم کو بھی رولا رہا ہے قسمت پہ، خود بھی قسمت پہ رو رہا ہے، کیونکہ ممبر اس کا حق ہے جو سلونی کا دعویٰ۔ اب جو وہ بیان کرے تو یہ بیان ہے، وہ نہ بیان ہو تو یہ بیان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بیان اور بیان ہے، نثر اور نظم ہے۔ نصب نرز نظر مولا ہو جائے تو دیول خزائی بن جاتا ہے، نظر مولا ہو جائے تو فرزدق کہلاتا ہے۔ خطابت میں نظر مولا ہو تو میسم تمار بنتا ہے، خطابت میں نظر مولا ہو تو صدیق ابو ذر بنتا ہے۔ تو یہ کلام جہاں پہ نظر مولا ہو جاتی ہے، یہ مجلس، یہ آزادانی، یہ فرش ازا، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ علامہ شیخ جعفر شستری کہتے جہاں مجلس ہوتی ہے، صرف سید الشہداء اہل بیت کا ذکر، وہ جگہ اٹیچ ہو جاتی ہے جنت کی راجدھانی سے۔ مجلس میں زیادہ بیٹھا کر کے، کیونکہ باہر نکلے تو آپ اٹیچ نہیں رہے، ان اٹیچ ہو جائیں گے۔ اگر مجلس میں بیٹھے تو اٹیچ ہیں، آپ جنت کی راجدھانی کربلا سے اٹیچ ہے، کیونکہ جہاں مجلس ہوتی ہے وہ امام حسین کے شہر کربلا کا نہیں بلکہ قبے کا حکم رکھتی ہے، روایت متواتر ہے۔ ارے خوش نصیبی سمجھو کہ تم حقیقی کربلا نہیں مجازی کربلا میں بیٹھے ہو۔ اور میں کہہ رہا ہوں مجازی نہیں حقیقی کربلا ہے، کہ اکثر علماء فقہاء محدثین، علامہ شیخ سند فقی ہیں بحرین کے، بی بی مشہد نجف میں موجود ہے، اور ان کا روایات میں موجود ہے، واقعات گزرے ہیں کہ معصومین مجلسوں میں آتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کسی کے گھر میں کوئی وی آئی پی آ جائے، وی آئی پی آ جائے تو کتنا لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے کہیں گے بہت پاورفل ہے، بہت سورس والا ہے، اس کی تو بہت اونچی تک
पकड़ है, इसके तो बहुत ऊंची तक टेच है। अरे वो कितनी उसकी ऊंची टेच होगी जिसके मजलिस में, जिसके घर में इमाम हुसैन आए, जिसके घर में चौथे इमाम आए, जिसके घर में इमाम ज़माना आए, जिसके घर में बीबी ज़हरा आए, जिसके सदक़े में, अरे जिसके पसीने से फरिश्ते और मलाइका बने, अंबिया बने, वो जब तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम कितने भी VIP हो गए हो। अपनी मंजिलत समझा करे, इस मजलिस को मामूली ना समझा करे, इस फर्श आज़ा को समझा करे, इसकी अहमियत समझा करे। कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही अजीम शय है। हमने हर चीज़ को इमाम मुबीन के हवाले कर दिया है। इमाम एक करबला में भी इमाम था, इमाम मुबीन मैदान का इमाम, जिसके सामने मुसीबतें रोती हो वो कभी नहीं रोता है, जिसके सामने मुसीबतें मुश्किलें थक जाए लेकिन वो न थके उसे इमाम कहते हैं। अल्लाहु अकबर। किस इमाम को बयान करूं मैं? इस अय्याम अज़ा में कई इमाम का जिक्र है, इस करबला इस अय्याम अज़ा में कई इमाम का है। एक तो वो है ज़हरा के लाल, जिसका चांद निकला था पहले मुहर्रम को, पहली मुहर्रम के शब में चांद निकला था। दुखियारी माँ बकी से टूटी पसली को लेके चली थी। और एक करबला के आशूरे के बाद है इमाम, जैसा कि अभी आले अली साहब ने बयान किया कि लाश को अपनी लेके चल रहा था वो इमाम। जाहिर सी बात है, आपको मालूम है जब मिनहाल ने पूछा था तो इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने यही तो कहा था शाम शाम। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि आज शब शहादत है ईरान इराक में, शब 30 को और 30 तारीख को शहादत मनाई जाती है। अरब में, इराक और ईरान में 30 सफर, आखिरी सफर को मनाई जाती है और बाकायदा शबिया निकल के इमाम रज़ा की दिखाया जाता है कि इमाम को ऐसे मामून रशीद ने अंगूर दिया और अंगूर नोश किया और जहर आलूदा, जहर से जो है शहीद किया। इस जहर था अंगूर में नोश किया, जहर पहुंचना असर कर गया। एक बात सुनिएगा, खुदा हर चीज पे कादिर है, लेकिन अल्लाह जो है छूट देता है, इसके मतलब मजबूर नहीं है जालिम से। इमाम भी मजबूर नहीं थे, मामून रशीद से इमाम मशीयत के हुक्म से इख्तियार दिया, ए ज़ाहिर तू असर कर। इमाम ने अंगूर नोश किया, ज़ाहिर ने असर किया। ये वो इमाम रज़ा है। आपको एक बात कहूँ, आपको बहुत दर्द होगा। आप करबला जाइए, करबला में हर कोई जाता है, मिल्लत इस्लामिया के लोग जाते हैं, पौरी जाते हैं, अहले सुन्नत के फिरके के जाते हैं, खैर मुस्लिम जाते हैं, लेकिन मशहद में ए इमाम मेरा इतना गरीबुल गुरबा, इमाम ज़माना ने इमाम हुसैन को अल गरीब कहा, लेकिन ये रज़ा गुरबा है और ये वो गरीब है। सदुत पर प्यार से खुरासातान, प्यार से खुरासातो मिन्नी माज़ारा अल्लाह पर बहु। अरे ये सख्त मुसीबत में शहीद किया जाएगा, ज़ाहिर से आलम गुरबत में दफन तो किया जाएगा, लेकिन जो इसकी ज़ियारत को आएगा उसकी मुसीबत सख्त से सब दूर हो जाएगी। आपको मालूम है इमाम रज़ा को ज़ाहिर दिया, आबा ख्वाजा अब्बास जो आपके खास सहाबी थे, आपके साथ साथ में थे, उन्होंने कहा मुझे इसी तरह से लिटा दो। उसके बाद में लिटा दिया गया। कहा मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा मदीना से आएगा, मोहम्मद तकी आएगा, मेरा बेटा सब करेगा। मामून रशीद के सिपाही बैठे थे, लेकिन इमाम मुबीन होता है, कायनात उसके इख्तियार में, वो किसी चीज़ उसके ऊपर असर नहीं। जब फरिश्ते दिखाई नहीं देते तो फरिश्ते का मौला कैसे दिखाई दे? इमाम आए, हुस्न कफन किए, लेकिन इमाम ने पहले कहा बसर तुम मुझे नंगी जमीन पर मुझे ऐसे पर लटका मौला क्यों ऐसे लिटा दे? कहा था कि मैं अपने जद्द हुसैन की तासीर कर लूं। अरे मुझे आबासन अभी अभी मुझे जो मेरा बेटा आके हुस्न कफन देगा, लेकिन मेरा जद्द गरीब हुसैन, अरे जो मैंने भूखा प्यासा नहीं मुझे भूखा प्यासा नहीं, अरे मेरे बाप मेरी बहन को चादर नहीं छीनी जाएगी। आपको मालूम है जब इमाम रज़ा की शहादत हुई है, जब जनाबे मासूमे कुम वारिद हुई है, मासूमे कुम जब वारिद हुई है, किसी ने देखा काला काला परचम कुम में लगा
लगा हुआ है। सबने तसल्ली दिया क्योंकि कनीज़ान रज़ा आशिकान थे, आशिकान अहले बैत थे, तमाम अहले बैत की चाहने वाले इमाम रज़ा के थे। उन्होंने कहा बहन को दुख ना हो, बहन को तकलीफ ना, बताया नहीं। आखिरकार जब खबर लगी कि मेरा भैया शहीद कर दिया गया, हाय मेरा भैया शहीद हो गया, मासूम ने 3 मरतबा आवाज बुलंद की। उसके बाद मासूम ने दम तोड़ दिया। ए मासूम कौम, अरे तुमने तो देखा नहीं भाई को जहर से शहीद होता हुआ। अरे गुलाम शान से जलाता हुआ। अरे तुम एक सगीचरी में जाओ। अरे ज़ैनब है, भैया को देखा लाशा पे उसके बाद भैया को ज़मीने करबला पे नेज़ा तीर पत्थर सर नेज़े पे बुलंद है, करबला से बलवाए आन फिराई जा रही Allah